بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ بھائیو، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال تھا۔ یہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے حمایتی ابو طالب، ان کا انتقال ہوتا ہے۔ ان کی وفات شیب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے، یعنی وہ جو گھاٹی میں آپ لوگ بند تھے، اس سے نکلنے کے 6 ماہ بعد رجب 10 نبوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے سیدہ خدیجہ کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ 3 دن کے فرق کے ساتھ 2 بڑے حوادث اور حادثے رسول اللہ کو پیش آئے۔ صحیح بخاری میں سیدنا مسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ نے چچا زان، جو آپ کے چچا تھے، ان سے کہا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ ہے جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کروں گا، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ یا عم قل لا الہ الا اللہ۔ ادھر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ وہ بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے پھر جاؤ گے؟ پھر یہ دونوں برابر اسی طرح ان کو یہ تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بار جو ابو طالب نے آخری بات جو کہی وہ یہ کہی کہ انا علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ اس وقت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ کے بارے میں دعا کرنے سے منع نہ کر دیا جاؤں، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت اتار دی، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ کسی نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ بخشش طلب کریں مشرکین کے لیے، اگرچہ ان کی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ انہیں پتہ چل گیا ہو، واضح ہو چکا ہو کہ وہ اصحاب جہیم ہیں، یعنی جہنمی ہیں۔ اگر کوئی شرک کی حالت میں مرتا ہے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، وہ شرک کرتا ہوا مرا، تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلاسا دینے کے لیے آیت بھی اتار دی، انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جسے پسند کریں ہدایت دینا، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت تو میرا کام ہے دینا، میں جس کو چاہے ہدایت دوں، آپ کا کام ہے لوگوں کو راہ بتلانا، لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتلانا اور ہدایت کا راستہ دکھانا، لیکن ہدایت کے راستے پہ چلانا یہ میرا کام ہے۔ ابو طالب یہ بہت آپ کی حمایت کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا عباس بن عبد المطلب، انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور دوسروں سے لڑائی جھگڑا مول لیتے تھے آپ کی وجہ سے۔
آپ نے فرمایا وہ جہنم کے ایک اوپری جگہ پر ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے گہرے جگہ پر ہوتے۔ اور ابو سعید خدری کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جب آپ کے سامنے آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا یعنی ابو طالب کا، تو آپ نے فرمایا ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کے ایک اوپر والی جگہ میں رکھ دیا جائے جو صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے، یعنی جہنم کے آگ ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچے گی۔ یہ آپ کی شفاعت کی وجہ سے کہ وہ آپ کی حمایت کرتے تھے۔ یہاں بھائیو ایک چیز ہم اچھی طرح سمجھیں اور غور کریں کہ دیکھیے، جب تک انسان کا اپنا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، اس کے پاس اپنے اچھے اعمال نہیں ہوں گے، کوئی اس کا کام نہیں آ سکتا۔ یہاں تک کہ اگر نبی بھی چاہیں اور اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو نبی بھی اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہت ہی عظیم چچا ہیں جو آپ کا ساتھ دیتے تھے، اور آپ نے پچھلے واقعات میں سنا کس طرح ساتھ دیتے تھے، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چاہنے کے باوجود ان کو ہدایت نہ دے سکے۔ جب آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تو کوئی آج پیر و فقیر کسی کو کیا بگڑی بنا سکتا ہے، کسی کی کیا ہدایت دے سکتا ہے؟ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو نوازنا بھی اللہ کے، اور کسی کی بگڑیاں بنانا بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ قیامت کے دن بھی اگر آپ کے اعمال اچھے نہ ہوئے تو نبی آپ کو نہیں بچا سکیں گے، جیسا کہ اپنے چچا کو نہیں بچا سکے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکے۔ بہرحال بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فوت ہوئے، اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری بیوی تھیں، ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد، بعض اقوال اس میں اختلاف ہے، آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ اور ان کا انتقال نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوتا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کی 50ویں منزل میں تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی اور بہت زیادہ ان کی خدمات تھیں۔ 1/4 صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں۔ اس دوران رنج اور قلق کا وقت آتا تو آپ ان کا ساتھ دیتیں، سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ کو قوت پہنچاتیں، تبلیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتیں، اور تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ کے شریک کار رہیں۔ یہ اس کو جہاد کہا کیونکہ اس وقت جہاد تو نہیں تھا مکے میں، یہ جہاد سے مراد بھائیوں دین کی تبلیغ کا جہاد، دین کو پہنچانے کا جہاد۔ اس سلسلے میں آپ کا ساتھ دیا انہوں نے، جیسا کہ جب احد میں آپ کو بہت تکلیف پہنچی، آپ خود بھی زخمی ہوئے، آپ کے چچا شہید کیے گئے، بہت سارے صحابہ شہید کیے گئے۔ اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس دن سے بھی سخت دن کوئی آیا آپ کے پاس؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس دن سے سخت دن وہ تھا جب میں طائف میں عبد یالیل کے دونوں بیٹوں کے سامنے اپنی بات رکھی تھی، اللہ کا دین پیش کیا تھا، تو انہوں نے میرے بات کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ میرے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے اور لوگ لگا دیے جو مجھے پتھر مارتے تھے۔ تو آپ نے اس دن کو احد کے دن سے زیادہ سخت کہا۔ تو یہ وہ ہے جہاد جس میں اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا ساتھ دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا،
اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہیں دی۔ یہ اس وقت تک کی بات ہے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور شادیاں ہوئیں ان میں سے اولادیں ہوئیں، لیکن وہ فوت ہوئیں، اور جو لڑکے تھے فوت ہوئے، اور لڑکیاں آپ کے بعد جیسا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے وفات کے بعد تک زندہ رہیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا جبریل ایک مرتبہ آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن ہے یا کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ اللہ اکبر، جبریل ہیں لیکن ان کو بھی پورا علم نہیں، علم غیب نہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا سالن ہے یا کھانا ہے یا کوئی پینے کی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ آپ کے پاس آ پہنچی تو آپ نے انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں، سلام پیش کیے کہ رب کی طرف سے ان کو سلام کہیں، اور جنت کی بشارت دیں کہ جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا، نہ ہی درماندگی و تکان ہوگی، کوئی تکلیف کوئی پریشانی وہاں نہیں ہوگی۔ پیارے بھائیو، ان دو موتوں کے بعد چند ہی دنوں میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و الم کے احساسات موجزن ہو گئے، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا ایک تومار بن گیا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان لوگوں کی جسارت اور بڑھ گئی اور آپ کو طرح سے تکلیفیں دینے لگے جو آپ کی زندگی میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ آپ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے سخت اذیت پہنچائی اور ایسی بدسلوکی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہیں کی تھی۔ آپ کی موجودگی میں، ابو طالب کی موجودگی میں اس طرح آپ پر مکہ والوں نے ظلم نہیں کیا تھا جو ان کے وفات کے بعد کیا۔ اسی طرح بھائیو، پے در پے آلام و مصائب کے بنا پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جیسے میں نے طائف کا ذکر کیا، طائف کی طرف گئے تو وہاں بھی بہت بری طرح لوگ آپ سے پیش آئے، تو یہ سارے غم کا سبب تھا اور آپ کو بہت غم ملا، تو اسی لیے اس کا نام عام غم کا سال پڑ گیا اور عام الحزن بھی کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال 10 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ سے آپ کی شادی ہوئی، اور یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھیں، اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی انہوں نے۔ ان کا شوہر، ان کا نام تھا سکران بن عمرو، وہ بھی قدیم الاسلام تھے، اور سودا انہی کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی انہوں نے، لیکن حبشہ ہی میں، اور کہا جاتا ہے کہ مکہ میں واپس آ کر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کے بعد جب آپ کی عدت ختم ہو گئی، ام المؤمنین سیدہ سودا، ان کی عدت جب ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام بھیج دیا، اور پھر شادی ہو گئی۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سب سے پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ چند برس بعد انہوں نے اپنی باری، اپنے جو دن تھا وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہبہ کر دیا تھا۔